السلام علیکم۔ سید سینٹر پر آج کی یہ پراسرار اور ہیبتناک کہانی ایک خونی جنگل کی ہے جہاں پر ایک غار تھا۔ اس خزانے کی دیکھ بھال کرنے والے تھے سانپ نما جن۔ یہ کون سا جنگل تھا جہاں پر جنات جانوروں کی شکل میں تھے؟ چلیے بڑھتے ہیں آج کی یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ 3 دوستوں کی ہیبتناک یہ کہانی سن کر آپ کا دل درس جائے گا۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سید سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تینوں دوست نقشہ سامنے میز پر رکھے سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے۔ علی اور حیدر بضد تھے کہ نقشے کی تلاش میں نکلنا چاہیے، جبکہ عثمان متواتر انہیں سمجھا رہا تھا کہ نقشے تک پہنچنے سے پہلے ہی اجل اچک لے جائے گی، یعنی ان کی موت آ جائے گی۔ لیکن دونوں دوستوں کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ اس نادر اور نایاب موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، جبکہ نہ جانے کیوں عثمان ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ میں نے خود پتہ لگوایا ہے، یہ خزانہ جس غار کے اندر ہے اس سے پہلے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس جنگل کی طرف جو بھی گیا آج تک واپس نہیں آیا، کیونکہ سننے میں آیا ہے وہاں جن بھوتوں کا بسیرا ہے جو کہ انسان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خزانوں کی حفاظت ہمیشہ ناگ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان بلاؤں سے بچ بھی گئے تو ناگوں سے کیسے بچیں گے؟ اور سنا ہے وہ بھی بڑے بڑے جنات ہیں، بہت ہی طاقتور۔ تمہاری باتیں سن کر یہی محسوس ہو رہا ہے جیسے تم ہماری دادی ہو اور ہمیں ایسی جن بھوتوں کی کہانیاں سنا رہے ہو جس سے ہم ڈر جائیں گے اور رات میں جلدی سو جائیں گے۔ ایسی باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں تم دھوکہ دے کر اکیلے ہی سارا خزانہ ہڑپ کرنا چاہتے ہو؟ علی کی بات سن کر حیدر نے کھا جانے والی سوالی نگاہوں سے عثمان کو گھورا تو عثمان کا من چاہا کہ دونوں کا سر پھوڑ ڈالے۔ واہ کیا بات ہے! تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ دیکھو عثمان، حیدر نے فیصلہ کن لہجے میں عثمان کو مخاطب کیا، ہم لوگ یکمشت ہو کر جب جائیں گے نا تو کوئی روح بدرو یا جن بھوت یا پھر سانپ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا، اور اگر کچھ سامنے آ بھی گیا تو یہ ہتھیار کس دن کام آئیں گے؟ ہم اپنے ساتھ اپنی حفاظت کی خاطر آخر کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں گے نا۔ ہم لوگ ہر صورت میں خزانہ حاصل کر کے آئیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم بہادر لوگ ہیں جنہوں نے جان جوخم میں ڈال کر وہ خزانہ حاصل کیا ہے۔ اور ویسے بھی انسان بہت بہادر چیز ہے، جن بھوت سمیت ہر چیز کو اپنا بندی بنانے کی وہ شکتیاں رکھتا ہے۔ وہ لوگ اور ہیں، عثمان بے چارگی سے بولا، ہم لوگ اپنی قسمت نہیں بدل پا رہے، ہر چیز کو اپنا بندی کیسے بنا پائیں گے؟ قسمت بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے میرے دوست، میرے بھائی۔ علی نے کہا، اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ممکن ہے کوئی اور ہی فائدہ اٹھا لے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ لالچ بری بلا ہے، تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ خطرات 100% ہیں اور بچنے کے لیے امکان 1% بھی نہیں ہے، مگر ہم اسے غلط ثابت کریں گے۔ ہمت مت ہارو، اگر آج نہیں تو کب؟ آخر کب تک ہم لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ کیا ہمارے مقدر میں محرومیاں لکھی ہیں؟ یاد رکھ لو میری بات، ہم بہر صورت اس خزانے کی تلاش میں جائیں گے اور جس نے انکار کیا اس سے ساری زندگی کا رشتہ اور ناطہ ختم کر دیا جائے گا۔ علی کی بات سن کر عثمان نے مجبوراً حامی بھر لی، لیکن حامی بھر کر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے من کے مندر میں خوف کی گھنٹیاں پہم بج رہی تھیں، لیکن دوستوں کے سامنے انکار کر کے وہ خود کو بزدل نہیں کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ 3 گھنٹے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے۔ گاڑی سے اترتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے ایک ہوٹل سے جا کر ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے ویٹر سے چوک محل کا راستہ پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں گھورا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ویٹر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، لیکن مشورہ دوں گا، یہیں سے واپس چلتے بنو۔ جو بھی اس طرف گیا کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ وہاں پر بہت ہی بڑے جن رہتے ہیں، ایسے کہ کبھی انسان نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں۔ وہ عام جنات جیسے نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے دوبارہ اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا تو ویٹر نے انہیں راستہ بتا دیا۔ بل ادا کر کے تینوں دوست ہوٹل سے باہر نکلے۔ علی اور حیدر جانتے تھے کہ عثمان بہت کچھ ان سے کہنا چاہتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ چپ ہے، کیونکہ اب اتنا سفر کر کے واپس چلنے کے لیے کسی نے بھی تیار نہیں ہونا تھا۔ اس لیے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ عثمان کی ڈھارس بندھائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کے قریب پہنچنے تک اس کی جان ہی نہ نکل جائے، کیونکہ جو اس کی حالت تھی اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہو وہ الٹے قدموں بجلی کی تیزی سے
دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اگر ہم لوگ کامیاب لوٹے تو، حیدر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر لوٹے تو؟ عثمان بالآخر بول پڑا۔ اس کی بات سن کر دونوں نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ یار کیا منہ لٹکایا ہوا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے تم نہ ہی ہمارے ساتھ دو اور نہ ہی ہمارے ساتھ آؤ، بجائے ہماری ڈھارس بندھانے کے ہمیں الٹا ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ جواباً چپ چاپ ہو گیا عثمان۔ جلد ہی وہ ایک گھنے جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور ہی سے بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر تینوں کے جسموں میں سرایت کر گئی، لیکن تینوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے پر واضح نہیں کی۔ جنگل کے اندر گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ہماری منزل ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، عثمان بولا تو دونوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ یہاں کھڑے ہو کر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آ ہی گئے ہو یہاں پر تم، تو اب یہاں کھڑے ہو کر آگے کے حالات سے آگاہی ممکن نہیں ہے۔ سر پر بندھے کفن کس لو اور چلو۔ تھینک یو، علی نے عثمان کے گلے لگ کر کہا۔ تم لوگ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہو، تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم جئیں گے تو ایک ساتھ اور مریں گے تو ایک ساتھ۔ دونوں دوستوں نے اس کی بات کی تصحیح کی اور تینوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے دیو قامت اور گھنے درختوں نے جنگل کے اندر گھپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو تینوں دوست ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے رہے، لیکن جلد ہی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو تینوں نے ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ ابھی انہوں نے بمشکل تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا، یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تینوں دوستوں نے ایک ساتھ تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے سامنے ایک عجیب اور غریب شکل کا جانور کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ جانور کا منہ کتے کی مانند تھا، لیکن اس کی جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، وہ بھی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اس کی آنکھ عام جانوروں کی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی مانند منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے رال ٹپک رہی تھی، لیکن وہ زبان زمین سے لگ رہی تھی۔ وہ جانور کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے میں وہ ان تینوں کو کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی خونخوار چپتی نگاہوں کا مطلب تینوں دوست اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ تینوں دوستوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی تھی۔ بھاگو یہاں سے! یکدم عثمان چلایا اور جس کا منہ جس کی طرف لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس بلا نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اس بات سے یکسر ناشنا تھا کہ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں تو انسان چوکتا نہیں ہے۔ پھر یہاں تو اپنی ہی زندگی تھی۔ ہوس اور غربت کے مارے تینوں دوستوں کی جان شکنجے میں پھنس چکی تھی اور جان بچانے کی غرض سے جس کا جدھر منہ لگا اس نے وہاں بھاگنا شروع کر دیا۔ علی مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جل اس خونی جنگل سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ دور ہی سے اسے روشنی کی مدھم سی لکیر دکھائی دینی شروع ہو گئی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا اس کا سانس اسی طرح چل رہا تھا۔ تبھی یکدم اسے رکنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرف وہ بھاگ رہا تھا اس طرف سے وہ بلا یعنی وہ جن نما کتا سامنے آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس جن کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بیچارگی کے باعث زور سے چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9-11 ہو چکے تھے۔ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ گئے تھے اور اسے اس جن نما کتے کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار پھر علی کو چاروں نچار رکنا پڑا۔ وہ جن ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی اب اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکتے میں اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر ہی آ گرے۔ اس بلا نما جن نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اتنے برے طریقے سے اچھالا کہ کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ
علی کے حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکوت اور خاموش زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں قلابازی کھاتا ہوا نیچے آیا، اس بلا نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ علی اس جن کے ہاتھوں میں پینڈولم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس بلا سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن بے سود دوسرے ہی لمحے اس کتے نما جن نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو بھی یقین نہیں تھا۔ اس بلا نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری کانوں کو پھاڑ دینے والی درد میں ڈوبی ہوئی کرہ میں بدلی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کی خاموش فضا کو ایک بار پھر اس کی چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس بلا نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو ادھر ادھر اچھال دیا۔ علی کے جسم کے دونوں حصے بری طرح سے تڑپ رہے تھے، خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس جن نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان پہم دوڑ رہا تھا، یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے دونوں دوست آپس میں بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر کہا، اور وہ دوڑ رہے تھے۔ لیکن علی، حیدر نے بھاگتے ہوئے کہا، اب پچھتائے کیا ہوت؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، وہ مر چکا ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے، کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی، 2 موٹے موٹے گہرے آنسو اس کی آنکھوں کے پٹ کھولتے ہوئے نیچے جا گرے۔ وہ جان چکا تھا اس کا دوسرا دوست بھی اس بلا کا شکار ہو چکا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بہت ہی رنجیدہ تھا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ رہی سہی ہمت کو یکجا کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جلد ہی اسے روشنی دکھائی دینے لگی۔ دوڑتے دوڑتے بالآخر وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا، اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ اس غار کے منہ پر سامنے بیٹھا تھا، جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑ جانے کا دکھ تھا، وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا۔ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور اسے بڑے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخے چلائے اور دنیا کو بتائے اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر آخر یہ معرکہ مار ہی لیا۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی پر قابو نہیں پا رہا تھا اور اپنی خوشی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا، اگلا منظر دیکھ کر اس نے دانتوں تلے انگلی دبا دی۔ عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی، جس نے اپنا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب اس نے سانپ کو باہر کی طرف نکلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن وہ ایسے نہیں نکل رہا تھا، بلکہ دھواں بن کر وہ ایک انسانی شکل لے چکا تھا۔ وہ غار سے باہر جا چکا تھا۔ جب وہ باہر نکل گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوقوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوقوں کے ڈھکنے اتار کر دیکھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے صندوق لے کر چلتا بنے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ اندر اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤں پہ پاؤں دھر کر بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ یہی نہیں، اس خزانے کے عوض وہ سارے دنیا بھی خریدنا چاہتا تو یہ اس کے لیے قطعی مشکل امر نہیں تھا۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر لادا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ذہن کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھائے جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر اس کے سارے سپنے کرچیا کرچیا کر کے رکھ چکا تھا۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لادا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی بھیانک موت سامنے دکھ رہی تھی۔ وہ تمام سانپ
جو اس نے دیکھے تھے وہ آہستہ آہستہ انسانی شکلوں میں آ رہے تھے اور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے بہت ہی عجیب سے تھے، ان کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ ان کے منہ سے آگے جا رہی تھی اور ان کا منہ کا دہانہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اتنا بڑا کہ لٹک رہا تھا۔ وہ سب اس کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ان کے نیچے کا جسم بالکل سانپ کی طرح تھا، یعنی وہ سانپ کی طرح رینگ رہے تھے۔ سانپ اسے ہر طرف سے بری طرح سے گھیر چکے تھے۔ وہ جن نما سانپ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے۔ اسے احساس ہوا اب اس کے بھاگنے کا کوئی راہ نہیں بچا ہے۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رکو میرے دوستو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، اب میں جان گیا ہوں لالچ بری بلا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بولا۔ پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات اس نے اس لیے کی کیونکہ یہ تمام کھیل جو رچایا گیا تھا اس میں عثمان شامل نہیں تھا، پر وہی شامل تھا۔ دراصل اس نے چپکے سے نقشہ تمام دوستوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ اس جنگل میں جانور نما جن رہتے ہیں، یعنی جن کی شکلیں جانوروں کی طرح ہیں، لیکن اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں پر حملہ کرتے اور ان کو کھا لیتے تو تیسرے یا چوتھے شخص پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں پیچھے ہٹوں گا، میں بہانہ بناؤں گا کہ میں نہیں جا رہا، یا ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے، لیکن لالچ اس نے اپنے دوستوں کے دل میں ڈالی تھی۔ اس نے ہی ان کے سامنے وہ نقشہ رکھا تھا، اس نے ہی ان کے سامنے وہ تمام باتیں پیش کی تھیں کہ وہ خزانہ کتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن وہاں پر یہ تمام مسائل ہیں۔ جب اس کے دوستوں کو وہ جن نما کتا کھا چکا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میں بچ گیا ہوں، اب یہ پورا صندوق میں لے کر جاؤں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خزانے کی دیکھ بھال وہ سانپ نما جن کرتے تھے، جو کسی کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ اس جنگل سے کوئی واپس نہیں آیا تو سچ میں وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اس نے بظاہر اپنے دوستوں کو موت کے منہ میں خود دھکیلا تھا۔ وہ دوست نہیں تھا، وہ دشمن تھا، وہ لالچی تھا، لیکن اب خود وہ ان کے پیچھے جا رہا تھا کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔